السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ معزز و مکرم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ کافی دنوں کے بعد آج فیس بک اور یوٹیوب کے ذریعے میں آپ سے ہم کلام ہونے جا رہا ہوں۔ میرا شروع سے ہی یہ ارادہ ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے میں آپ تک دین کی باتوں کو پہنچاؤں، مگر ادھر بیچ میں کافی کام ایسے پڑ گئے کہ میں آپ سے ہم کلام نہ ہو سکا۔ بہت سارے ایسے مسائل درپیش آئے کہ ہمیں آپ سے ہم کلام ہونا چاہیے تھا، مگر مصروفیات نے ہمیں اجازت نہ دی۔ بہرحال اب ہم نے کچھ وقت نکالا ہے تاکہ آپ سے وقتاً فوقتاً ہم کلام ہوتے رہیں۔ ناظرین کرام، اس وقت امت مسلمہ کا جو حال ہے اس پر گفتگو کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ ایک طرف جب ہم قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں ہمیں ملتا ہے، اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم ہمت نہ ہارو، رنجیدہ نہ ہو، اگر تم مومن ہو تو تم ہی غالب ہو۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج امت مسلمہ ہمت ہار چکی ہے، غم اور رنج میں ہے، اور غالب کیا اس وقت پوری دنیا میں ایک مظلوم قوم کے طور پر جی رہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے قبلہ اول بیت المقدس میں کیا ہو رہا ہے، فلسطین کی سرزمین پر کیسا ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے، اور اس کے علاوہ پوری امت مسلمہ کا بہت برا حال ہے، جبکہ رب العزت کا فرمان عالی شان بھی موجود ہے کہ تم ہی غالب ہو اگر تم مومن ہو۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ آج غالب کے بجائے مغلوب امت مسلمہ مغلوب بنی ہوئی ہے، جبکہ کئی اسلامی ممالک ہیں، ہر چیز ہے، مگر پھر بھی امت مسلمہ اس وقت ظلم و ستم کے پہاڑ کو برداشت کر رہی ہے، صرف دعائیں کی جا رہی ہیں۔ تو قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کو پڑھنے کے بعد ہمیں یہ فکر لاحق ہوئی کہ ہم یہ سوچیں کہ آخر ایسی کون سی وجہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہم سے تو غلبیت کا وعدہ فرمایا ہے، لیکن آج ہم مغلوب کیوں ہیں؟ تو جب ہم نے احادیث مبارکہ کا مطالعہ کیا تو مسلم شریف کی ایک حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی برائی دیکھے تو چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ سے اس برائی کو روکے، اور اگر وہ اس کی طاقت نہ رکھے تو اپنی زبان سے اس برائی کو روکے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ رکھے تو اپنے دل میں اس برائی کو برا جانے، اور دل میں برائی کو برا جاننا یہ کمزور ایمان کی دلیل ہے، یہی ایمان کا کمزور ہونا ہے۔ اب آپ ذرا سوچیں کہ رب العزت نے ہمیں غلبیت کا وعدہ ایمان پر فرمایا ہے کہ اگر تم سچے اور پکی مومن ہو تو تمہیں ہی غلبہ ہے، لیکن اس وقت ہمارے ایمان کی حالت کیا ہے؟ میں کسی علاقے، کسی قصبے، کسی گاؤں کی بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ آپ پوری دنیا میں دیکھیں، ہر ملک میں دیکھیں، آج برائیاں کتنی پھیلی ہوئی ہیں، ہر علاقے میں برائیاں ہو رہی ہیں، مگر ان کو کوئی بھی ہاتھ سے روکنے والا نہیں ہے، اگرچہ طاقت ہے مگر نہیں کوئی روک رہا ہے۔ جبکہ دنیاوی اعتبار سے اگر کوئی برائی ہے تو اس کو روکنے والے ہزاروں ہیں، الگ الگ شعبہ جات ہیں، مگر احکام الہی کو نافذ کرنے والے اور مناہی سے لوگوں کو روکنے والے دور دور تک نظر نہیں آتے ہیں، اور زبان سے برائیوں کو روکنے والے علماء کرام تو موجود ہیں الا ماشاءاللہ، لیکن امت مسلمہ مجموعی طور پر زبان سے بھی برائی کو روکنے سے قاصر ہے۔ اس وقت مجموعی طور پر مسلمان یہ جو آخری بات ہے کہ دل میں برا جانے، اسی پر پہنچے ہوئے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر مساجد میں ائمہ کرام بھی یہی بیان کرتے ہیں کہ بس جی ہم ہاتھ سے نہیں روک سکتے اور زبان سے بھی کیا بیان کریں گے، تو بس دل میں برا جانے، جبکہ دل سے برا جاننا یہ کمزور ایمان ہونے کی علامت ہے۔ تو اب جبکہ ہمارا ایمان کمزور ہے تو ہم پر ظلم کیسے نہیں ہوگا؟ ہماری غالبیت ایمان کے مضبوط ہونے پر مبنی ہے، جبکہ ہمارا ایمان ہی کمزور ہے۔ آج ہر جگہ کتنی برائیاں ہوتی ہیں، شادیوں میں دیکھیں آپ، اور دیگر پروگرامز جو ہوتے ہیں، 15 اگست، 26 جنوری، اس طرح کی اور ہزاروں محافل ہوتی ہیں، ان میں کیسے کیسے گناہ انجام دیے جاتے ہیں۔ ہماری نوجوان کیا کر رہے ہیں، ہماری نوجوان بچیاں کیا کر رہی ہیں، وہ کیسے کیسے لباس پہن رہی ہیں، نوجوان بچے کیسا کیسا لباس پہن رہے ہیں، کس کس نشے میں مبتلا ہیں،
اور نہ جانے ہزاروں خرافات و بدعات ہوتے ہیں، لیکن نہ کوئی ہاتھ سے روکنے والا ہے، نہ کوئی زبان سے روکنے والا ہے، صرف دل سے برا جاننے والے ہیں۔ تو جب ہم دل سے برا جانیں گے، اور دل سے برے جاننے کی ایمان کی کمزوری، یہ کوئی عام انسان نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہی ایمان کے کمزور ہونے کی علامت ہے۔ تو جب ہمارا ایمان کمزور ہوگا تو یہ ظلم کیسے ختم ہوگا، یہ غالبیت کہاں سے آئے گی؟ اس لیے میں آپ سب سننے والے عوام الناس، نوجوان وغیرہ، جہاں جہاں بھی آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ان سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ فلسطین میں ظلم و ستم ختم ہو، آپ کے علاقہ جات میں ظلم و ستم ختم ہو، تو اپنے ایمان کو مضبوط کیجیے۔ آج سب سے زیادہ ضرورت اسی بات کی ہے کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں۔ اگر ہمارا ایمان مضبوط ہوگا تو یہ ساری برائیاں خود ہی ختم ہو جائیں گی۔ لیکن کیا دیکھنے کو ملتا ہے؟ کوئی نہیں سمجھانے والا۔ نماز سب چھوڑ رہے ہیں، کوئی نہیں سمجھانے والا۔ زکوٰۃ نہیں ادا کر رہے ہیں، کوئی نہیں سمجھانے والا۔ لوگ رمضان المبارک میں کھلم کھلا کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں۔ ہم 18 سال کے نوجوان مردوں اور خواتین نظر آتی ہیں، کھائے جا رہی ہیں سڑکوں پر، کوئی شرم نہیں، کوئی حیا نہیں، کچھ نہیں دیکھنا کہ ہم مسلمان ہیں یا کون ہیں، اور ان کو کوئی روکنے والا بھی نہیں ہے۔ تو جب ہمارا حال یہ ہوگا تو ظلم کے پہاڑ ضرور ٹوٹیں گے۔ اس لیے آپ اپنے آپ کو اگر بدلنا چاہتے ہیں، ظلم کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تو اپنے ایمان کی فکر کریں اور اپنے علاقے پر غور و فکر کریں۔ جہاں برائی ہو، اگر آپ استطاعت رکھتے ہیں ہاتھ سے روکنے کی تو ضرور ہاتھ سے روکیں، زبان سے روکنے کی آپ استطاعت رکھتے ہیں تو ضرور زبان سے روکیں، اور اگر آپ دل سے برا جاننے کی طاقت رکھتے ہیں تو یقین مانیے یہ ایمان کے کمزور ہونے کی علامت ہے۔ اب کیا ہم اسی حالت میں جئیں گے کہ ایمان ہمارا کمزور رہے اور ہم زندگی گزارتے رہیں، صرف دل سے برا جانتے رہیں، زبان سے نہ بولیں؟ تو بندے مومن کی تو یہ شان نہیں ہے، بلکہ بندے مومن کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے ہاتھ والے رتبے پر عمل کرے، اور اگر وہ نہ ہو سکے تو پھر زبان پر عمل کرے کہ زبان سے برائی کو روکے۔ اللہ رب العزت ہم اور آپ کو اپنے احکام پر عمل کرنے اور اپنے مناہی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اور آپ امت مسلمہ ہیں، یہ فضیلت جو دیگر امتوں پر ہم کو ملی ہے یہ اس بنا پر ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم سب سے بہتر امت ہو اس لیے کہ تم برائیوں سے روکتے ہو اور نیک چیزوں کا حکم دیتے ہو۔ اس لیے چاہیے کہ ہم اور آپ مل جل کر کے، ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ صرف علماء کی ذمہ داری ہے، جبکہ ہر ایک کی یہ ذمہ داری ہے۔ اگر وہ امت مسلمہ میں ہے، مسلمان ہے، تو اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو برائی سے روکے اور سچائی کی لوگوں کو تبلیغ کرے۔